السلام علیکم دوستوں سلطنت عثمانیہ ختم کیسے ہوئی؟ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے حساب سے اپ گریڈ نہیں کیا، بلکہ صدیوں تک قائم رہنے والی اس حکومت نے ہمیشہ اپنے آپ کو وقت کے موافق سانچے میں ڈالا ہے۔ پھر بھی ایسے کیا ہوا جس کی وجہ سے بڑی سی طاقت ریزہ ریزہ ہو کر رہ گئی؟ دوستوں اس سوال کا جواب ایک یا دو پیراگراف میں نہیں دیا جا سکتا، اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے جس کے کئی سارے پہلو ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے ایک پہلو کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو دا گریٹ عرب ریولٹ کہا جاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جب پوری دنیا ایک بھیانک جنگ سے گزر رہی تھی، ایسے میں حجاز کے گورنر حسین ابن علی نے برطانیہ کی مدد پا کر ریاست سے بغاوت کر دی، اور ایک طویل سی جنگ کے بعد اس نے خود کو ریاست سے آزاد بھی کرا لیا۔ چنانچہ یہ سانحہ بھی ایک بہت بڑا سبب بنا ریاست کے کمزور ہونے کا، جو چند سالوں کے بعد ختم بھی ہو گئے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس عرب بغاوت کی پوری تفصیلی کہانی آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستوں ڈائریکٹلی اس پوائنٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم سلطنت عثمانیہ کے پولیٹیکل اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں۔ شروع سے ہی اس ریاست میں مونارکی رہی ہے، یعنی ٹاپ پر ایک سلطان بیٹھا ہوتا تھا جو اسلامی قانون کے مطابق مجلس شورا کی مدد سے پوری ریاست کو چلاتا تھا۔ صدیوں سے یہی نظام تھا، لیکن جیسے جیسے ریاست کے اندر مغرب کا اثر آتا گیا، ویسے ویسے لوگ اس شہنشاہیت کے خلاف ہونے لگے۔ بہت ساری مغربی سازشیں ہوئی اور اس طریقے سے سلطان کو مجبور کیا گیا کہ وہ مونارکی کو ختم کر کے ایک پارلیمانی نظام نافذ کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 23 دسمبر 1876 کو سلطان نے شہنشاہی نظام ختم کر دیا اور ایک پارلیمانی نظام نافذ کیا، جس میں آج کے ہمارے آزاد ہندوستان کی طرح دو ایوان ہوا کرتے تھے۔ اپر ہاؤس کو سینٹ آف دی آٹومن امپائر کہا جاتا تھا، جبکہ لوور ہاؤس کو کمیٹی آف دا ڈیپوٹیز کہا جاتا تھا۔ اور ایک نیا کانسٹیٹیوشن بھی لکھا گیا جس کا فرسٹ پیج کچھ اس طریقے سے دکھتا تھا۔ اس کو مدحت پاشا نے لکھا تھا۔ لیکن دوستوں یہ نیا نظام بہت زیادہ دنوں تک چل نہیں پایا۔ اگلے 2 سالوں کے بعد ہی سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے انفلوئنس کا استعمال کر کے اس نظام کو ختم کر دیا اور پھر سے اپنی شہنشاہیت کو بحال کر لیا۔ پھر 1878 سے پھر سے وہاں پر شہنشاہی نظام قائم ہو گیا اور سالوں تک یہی چلتا رہا۔ سلطان عبدالحمید ایک بہت اچھے بادشاہ ثابت ہوئے، انہوں نے ملک کو ہر طریقے سے ترقی دلائی، لیکن چونکہ وہ اسلام پسند تھے لہذا مغرب والوں کو ان کی شہنشاہی گوارا نہیں تھی۔ چنانچہ برسوں کی ایک طویل سازش کے بعد 1908 میں پھر سے ایک انقلاب برپا ہوا جس کو دا ینگ ترک ریولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے نوجوانوں کی منظم تنظیم تھی جنہیں برطانیہ کا سپورٹ حاصل تھا۔ انہوں نے سلطان کو پھر سے مجبور کیا کہ وہ پھر سے شہنشاہی نظام کو ختم کریں اور پرانا کانسٹیٹیوشن جو آج سے 20-25 سال پہلے لگایا گیا تھا اس کو پھر سے دوبارہ نافذ کریں، اور مجبوراً سلطان کو ایسا کرنا پڑا۔ سلطان عبدالحمید پھر سے معزول ہو گئے اور CUP یعنی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس نام کی پارٹی نے حکومت کا نظام سنبھال لیا۔ اس پارٹی کے اندر ترک، عرب، امریکہ، یہودی، عیسائی، مسلم ہر طریقے کے لوگ شامل تھے، لیکن زیادہ پاور ترکی مسلمانوں کے پاس تھی۔ طلعت پاشا، انور پاشا اور جمال پاشا یہ تینوں اس پارٹی کے بڑے لیڈر تھے۔ اس پارلیمانی نظام کے قائم ہونے کے بعد اس ریاست کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہی تینوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ لوگ مغربی ذہن کے تھے، یہ ملک کو ماڈرنائز کرنا چاہتے تھے، اور پھر انگریزوں کے حوالے سے بھی ان کا رویہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا سلطان عبدالحمید اور دیگر سلاطین کا پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ متشدد قسم کے قوم پرست بھی تھے۔ انہوں نے ترکی اور غیر ترکیوں کے بیچ بھید بھاؤ کرنا شروع کیا جس سے غیر ترکی قومیں ناراض ہونے لگی۔ عرب کے جو لوگ جنہوں نے خود اس نظام کو نافذ کرنے میں حصہ لیا تھا ان کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ اس سے اچھا تو پہلے والا نظام تھا، کم از کم اس میں قوم اور نسل کی بنیاد پر بھید بھاؤ تو نہیں ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے معزول سلطان عبدالحمید کے ساتھ مل کر پھر سے نظام کو ختم کر کے پھر سے شہنشاہیت لانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور آخرکار 31 مارچ کو خود سلطان کو ہی ملک سے جلا وطن کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ پارلیمانی حکومت اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ دوستو 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ ایک طرف تھا برطانیہ، رشیا، فرانس،
اور اس کے اتحادی ممالک، اور دوسری طرف جرمن اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ تھا۔ ابتداءً سلطنت عثمانیہ نے اس جنگ میں نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا کہ نہ تو ہم اس طرف ہیں نہ ہم اس طرف ہیں، لیکن پھر 29 اکتوبر 1914 کو انور پاشا کے حکم سے عثمانی فوجوں نے رشیا کے بلیک سی پر حملہ کر دیا، اور اس چھوٹے سے فیصلے نے عثمانیوں کو ایک بڑی سی جنگ میں دھکیل دیا۔ اب وہ جرمن کے سپورٹ میں اور برطانیہ کے مخالفت میں لڑنے لگے۔ اس کے بعد جنگوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ برطانیہ نے ریاست کو کمزور کرنے کے لیے عربوں کو ریاست سے بغاوت کرنے پر اکسایا۔ چنانچہ حجاز کے گورنر حسین ابن علی اور برطانیہ کے درمیان جولائی 1915 سے لے کر مارچ 1916 تک خطوط کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتے رہے، اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کو مکمون حسین کورسپونڈنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں طے پایا کہ تم عثمانیوں سے بغاوت کرو، عربوں کو ان سے آزاد کراؤ، ہم تمہیں مالی امداد بھی فراہم کریں گے، فوجی امداد بھی فراہم کریں گے، اور آزادی کے بعد ہم تمہاری آزاد عرب ریاست کو منظور بھی کریں گے۔ عرب ان کے باتوں میں آ گئے اور انہوں نے ریاست سے بغاوت کر دی۔ عرب کے کچھ لوگ عثمانیوں کی طرف سے لڑے اور عرب کے کچھ لوگ ان کا باغی ہو کر لڑے۔ الگ الگ وقت اور الگ الگ مقام پر کچھ سالوں تک جنگیں ہوتی رہی، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ ان باغیوں نے ایک ایک کر کے بہت سارے شہر عثمانی سلطنت سے الگ کر دیے۔ برطانیہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ برطانیہ نے یوں تو ان باغیوں کی مدد کے لیے بہت ساری فوجیاں اور بہت سارے آفیسرز بھیجے تھے، پر لارنس نام کا یہ آفیسر اس کارنامے کو انجام دینے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ دوستوں، برسوں کی خون ریزی کے بعد یہ بغاوت کامیاب تو ہو گئی، اور اس کی کامیابی کے بعد برطانیہ نے جس طریقے سے گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلا وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ برطانیہ اور حسین ابن علی کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ بغاوت کی کامیابی کے بعد برطانیہ آزاد عرب ریاست کو منظور کرے گا، لیکن اس نے ایک اور معاہدہ فرانس سے بھی کر رکھا تھا کہ عرب کی آزادی کے بعد ہم عرب کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، فلاں فلاں علاقے تمہارے پاس ہوں گے اور فلاں فلاں علاقے ہمارے پاس ہوں گے، اور فلاں فلاں علاقے ان کو دیں گے۔ چنانچہ برطانیہ نے عرب باغیوں سے کیے وعدے کو توڑتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے فلسطین پر یہودی ریاست کو منظور کر لیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حسین ابن علی جو براہ راست ان لوگوں کا پارٹنر تھا، انہوں نے زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر اس کی حکومت منظور نہیں کی۔ حسین ابن علی نے جیسے تیسے کر کے حجاز کے اندر اپنی حکومت تو قائم کر لی، پر برطانیہ نے اسے ریکگنائز نہیں کیا۔ چنانچہ چند برسوں کے بعد ہی 1925 میں آل سعود آئے اور انہوں نے حسین ابن علی کی ریاست کو ختم کی اور سعودیہ عربیہ کی بنیاد رکھ دی، جس کے بارے میں بہت تفصیل سے میں نے ان 2 ویڈیوز میں بات کی ہے۔ ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی لگی ہوں گی، بہت ساری چیزیں جاننے کو ملی ہوں گی۔ اس طریقے کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ معلوماتی چیزیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں اور سلامت رہیں۔